بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس کے لیے سبسکرائب کریں میرا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے اگلے سارے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔ ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آگاہی چاہتے ہو تو مجھے واٹس ایپ یا مطلوبہ ٹاپک سے آگاہ کریں تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک لیکچر دوں۔ PCOS پولیسسٹک اوری سنڈروم، سسٹ ان اوری، بیسٹ ٹریٹمنٹ وداؤٹ سرجری، پارٹ 7 یعنی ہفتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر چہرے پر محاسے اکنی نکلتے ہوں، چہرے پر بال آ جاتے ہیں، حیض میں بے قاعدگی آ جائے اور وزن بڑھ جائے تو گائناکالوجسٹ سے آپ مل جائیں، وہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دیتے ہیں۔ اور PCOS ہو تو الٹرا ساؤنڈ پر ریمارکس دیتا ہے کہ PCOS کا مسئلہ لاحق ہے۔ اگر حیض بند ہو جائے یا بے قاعدہ ہو جائے تو جب بھی حیض شروع ہو جائے تو دوسرے دن صبح اس کا ٹیسٹ کروائیں، یعنی FSH، LH اور ساتھ ہی ساتھ AMH، PSH، پرولیکٹین، بیٹا انسولین۔ جب ٹیسٹ کروائیں تو PCOS کا پتہ چل جائے گا۔ سیکنڈ ڈے آف پیریڈ جب آپ ہارمونل ٹیسٹ کر دیا جائے تو اس کا LH اور FSH کا ریشو 2 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو AMH کم ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ اوریز صحیح فنکشن نہیں کر رہے، اور AMH زیادہ ہو تو پھر مریض کو اوری ہائپر سٹیمولیشن سنڈروم ہو رہا ہو۔ اگر دونوں نارمل ہے اور پرولیکٹین بڑا ہوا ہے تو حیض کی مقدار بڑھ جاتا ہے تو پھر ماہواری کا علاج کروانا چاہیے۔ PCOS ایک ملٹی سسٹمک ڈس آرڈر ہے یا اس کی لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے، تو اس میں لائف سٹائل ڈس آرڈر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ PCOS کا علاج دیر لگ جاتی ہے اور کم از کم 1.5 سال تک لگ جاتا ہے، اور ادویات کے استعمال کے ساتھ ساتھ مریض کو بھی کافی محنت کرنا پڑتا ہے، اور اگر موٹاپا ہو تو ورزش اور واک کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک دوائی ہے فریکسینس امریکانا مدر ٹنکچر۔ یہ دوا رحم کے لیے مقوی دوا ہے۔ رحم کا بڑھ جانا، یعنی رحم کے اندر ریشے اور گومٹ وضع حمل کے بعد رحم کا اپنی اصلی جگہ پر نہ جانا اور رحم کا اپنی جگہ سے گر جانا اس دوا سے درست ہوتا ہے۔ رحم کے اندر گومٹ خصوصاً ریشہ دار جبکہ اس کے ساتھ نیچے دبانے والے احساس موجود ہو تو فریکسینس امریکانا مدر ٹنکچر اس کے لیے اولین دوا ہے۔ ڈائسکورا 200، اگر PCOS کے مریض کو ماہواری کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو تو ڈائسکوریا 200 بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے پرونس سپائن مدر ٹنکچر۔ اگر مریض PCOD یا PCOS کا مسئلہ درپیش ہو اور خون زیادہ مقدار میں اس کا اخراج ہو اور حیض میں کئی ہفتے لگ جائے اور مریض کے حیض نہ رکنے کا مسئلہ درپیش ہو جس کی وجہ سے مریض کمزور ہو جائے تو پرونس سپائن مدر ٹنکچر اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کلکیریا کاربونیکم 200، اور اگر مریضہ کو PCOS ہو، مریضہ کو رات کو سر پر پسینہ آتا ہو، مریضہ خوبصورتی کے علاوہ موٹاپا اور سستی کا شکار ہو اور پیریڈ بہت لمبے عرصے تک ہو تو کلکیریا کارب بہترین دوا ہے۔ پرہیز: چکنائی کا استعمال، ہوٹل کی بنی ہوئی اشیاء، خوراک، بیکری کی بنی ہوئی اشیاء کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی جن اشیاء کا کاربوہائیڈریٹ ہو اور اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سبزی کا استعمال، مثلا ٹماٹر، سیب، انار اور امرود کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔
اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرا موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0321529986 اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک راش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.